السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غزوہ بنو مستلق کا ذکر گزشتہ خطبے میں ہوا تھا. اس کی مزید تفصیل احادیث اور تاریخ میں ملتی ہے. صحیح بخاری میں اس حملے کی تفصیل اس طرح بیان ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق پر حملہ کیا تو وہ غافل تھے اور ان کے مویشیوں کو چشمے پر پانی پلایا جا رہا تھا اور آپ نے ان میں سے لڑائی کرنے والوں کو قتل کیا اور ان کی اولاد کو قید کر لیا اور اسی روز جویریہ آپ کو ملیں. راوی نے کہا یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر نے مجھے بتایا اور وہ اس لشکر میں تھے. مورخین اور سیرت نگار غزوہ بنو مستلق میں اس حملے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے دونوں روایات کو اس طرح بیان کر جاتے ہیں کہ گویا بخاری کی روایات میں بنو مستلق کے حملہ کی کیفیت کے بیان میں اختلاف ہے، کیونکہ بخاری کی روایت کے مطابق مسلمانوں نے اچانک غفلت کی حالت میں حملہ کیا تھا، اور روایات کا اختلاف بخاری کی شرح کرنے والے علامہ ابن حجر کے سامنے بھی تھا. چنانچہ علامہ ابن حجر نے دونوں طرح کی روایات میں تطبیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس بات کا احتمال موجود ہے کہ جب اسلامی لشکر نے چشمے پر اچانک انہیں آ گھیرا تو وہ کچھ دیر ڈٹے رہے، پھر ان کے مابین صف بندی ہوئی، جنگ بھی ہوئی، مسلمان غالب آ گئے اور بنو مستلق شکست کھا گئے. یعنی پہلے جب حملہ ہوا تو غفلت کی حالت میں تھے جیسے امام بخاری نے بیان کیا، لیکن پھر انہوں نے صف بندی وغیرہ کی اور فریقین کے مابین جنگ ہوئی جیسا کہ سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے سیرت خاتم النبیین میں بھی اس حوالے سے جو تطبیق کی ہے ان دونوں واقعات کی وہ اس طرح ہے. آپ سیرت نگاروں اور صحیح بخاری کی روایت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسی غزوے کے متعلق صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق پر ایسے وقت میں حملہ کیا تھا کہ وہ غفلت کی حالت میں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. مگر غور سے دیکھا جائے تو یہ روایت مورخین کی روایت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہ دو روایتیں دو مختلف وقتوں سے تعلق رکھتی ہیں. یعنی واقعہ یوں ہے کہ جب اسلامی لشکر بنو مستلق کے قریب پہنچا تو اس وقت چونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ مسلمان بالکل قریب آ گئے ہیں، گو انہیں اسلامی لشکر کی آمد کی اطلاع ضرور ہو چکی تھی. وہ اطمینان کے ساتھ ایک بے ترتیبی کی حالت میں پڑے تھے، اور اسی حالت کی طرف بخاری کی روایت میں اشارہ ہے. لیکن جب ان کو مسلمانوں کے پہنچنے کی اطلاع ہوئی تو وہ اپنی مستقل سابقہ تیاری کے مطابق، پہلے انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی جنگ کرنے کی، فوراً صف بند ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے. اور یہ وہ حالت ہے جس کا ذکر مورخین نے کیا ہے. اس اختلاف کی یہی تشریح علامہ ابن حجر اور بعض دوسرے محققین نے کی ہے اور یہی درست معلوم ہوتی ہے.
اس غزوے میں ایک صحابی شہید ہوئے تھے، حضرت ہشام بن ثعبہ۔ ان کے واقعے میں لکھا ہے کہ یہ صرف ایک صحابی شہید ہوئے، اور یہ بھی غلطی سے ایک مسلمان کے ہاتھ ہی شہید ہوئے تھے۔ ان کا نام حضرت ہشام بن ثعبہ تھا۔ انہیں ایک انصاری صحابی حضرت اوس نے مشرکین میں سے سمجھا اور غلطی سے شہید کر دیا۔ ہشام حضرت عبادہ بن صامت کے قبیلے میں سے تھے۔ ہشام بن ثعبہ کی شہادت کا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ یہ دشمن کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس آ رہے تھے اس وقت تیز آندھی چل رہی تھی اور فضا گرد و غبار سے اٹی ہوئی تھی۔ اس حالت میں ان کا سامنا انصاری صحابی حضرت اوس سے ہوا۔ وہ انہیں پہچان نہ سکے۔ وہ سمجھے کہ یہ مشرکین میں سے ہیں اور ہشام پر حملہ کر کے انہیں شہید کر ڈالا۔ ہشام کا بھائی جو کہ مکے میں مقیم تھا اور اس کا نام مکیس تھا بن ثعبہ تھا، وہ مدینے آیا اور اسلام قبول کر لیا اور اپنے بھائی کے قتل کی، جو کہ قتل خطا تھی، غلطی سے قتل ہوا تھا، اس کی دیت کا مطالبہ کیا، جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہشام کے بھائی مکیس بن ثعبہ کو حضرت اوس سے دیت دلوا دی، جو اس نے لے لی۔ لیکن دیت لینے کے بعد مکیس نے حضرت اوس کو اپنے بھائی کے قتل کی وجہ سے قتل کر دیا اور مرتد ہو کر قریش سے جا ملا۔ یہ پلاننگ کر کے لگتا آیا تھا۔ اس باغیانہ روش پر، جو کہ عرب کے عام دستور کے بھی خلاف تھی کہ دیت لینے کے باوجود پھر قتل کرنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناحق قتل کے قصاص میں اس کو قتل کرنے کا فیصلہ دیا۔ چنانچہ ایک صحابی نمیلہ نے فتح مکہ کے روز مکیس کو قتل کیا۔ جس جنگ کے دوران فرشتوں کے ذریعے تائید کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ام المومنین حضرت جویریہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم مریسی پر تھے۔ میں نے اپنے والد کو سنا، وہ کہہ رہے تھے اتنا بڑا لشکر آ گیا ہے جس کا مقابلہ کرنے کی سکت ہم میں نہیں، اور میں خود اتنے زیادہ لوگ، ہتھیار اور گھوڑے دیکھ رہی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ جب میں نے اسلام قبول کیا، حضرت جویریہ کہتی ہیں کہ میں نے جب اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کر لی اور ہم واپس آ گئے تو میں مسلمانوں کو دیکھنے لگی۔ وہ مجھے پہلے کی طرح زیادہ تعداد میں نظر نہیں آئے جو جنگ کے دوران نظر آ رہے تھے۔ تو میں نے جانا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روب تھا جو وہ مشرکین کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ بنو مستلق میں سے ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، وہ کہتا تھا ہم نے سفید مرد دیکھے جو ابلق یعنی سیاہ و سفید گھوڑوں پر سوار تھے۔ ہم نے نہ انہیں پہلے اور نہ بعد میں دیکھا۔ مال غنیمت کے ضمن میں لکھا ہے کہ غنیمت کے اونٹوں کی تعداد 2000 تھی، بکریوں کی تعداد 5000 تھی اور قیدیوں کی تعداد 200 گھرانوں پر مشتمل تھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ قیدیوں کی تعداد 700 سے بھی اوپر تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ بن حصیب کو ان قیدیوں کا نگران مقرر کیا۔ ان کے پاس جو مال و متاع اور اسلحہ تھا اسے جمع کر لیا گیا، جانوروں کو ہانک کر لایا گیا۔ آپ نے ان پر اپنے غلام حضرت شکران کو نگران مقرر کیا۔ خمس اور مسلمانوں کے حصوں پر حضرت مہمیہ بن جزا کو نگران مقرر کیا۔ آپ نے سارے مال غنیمت میں سے خمس نکالا۔ خمس جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مال غنیمت میں سے وہ 5واں حصہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کے قریبی رشتہ داروں اور مشترک اسلامی ضروریات کے لیے الگ کیا جاتا ہے۔ قیدیوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا اور سامان، جانوروں اور بھیڑ بکریوں کو بھی تقسیم کر دیا گیا۔
حضرت جویریہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے کا بھی واقعہ لکھا ہے، جیسا کہ پہلے انہوں نے بیان کیا۔ قبیلہ بنو مستلق کے جو قیدی گرفتار ہوئے تھے، ان میں اس قبیلے کے سردار حارث بن ابی ذرار کی بیٹی برہ بھی تھیں، جن کا نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے جویریہ رکھ دیا تھا، جو مصافح بن صفوان کے عقد میں تھی، جو غزوہ مریسی میں مارا گیا تھا۔ ان قیدیوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب دستور مسلمان سپاہیوں میں تقسیم فرما دیا تھا، اور اس تقسیم کی روح سے برہ بنت حارث ایک انصاری صحابی ثابت بن قیس کے سپردگی میں دی گئی تھی۔ برہ نے آزادی حاصل کرنے کے لیے ثابت بن قیس کے ساتھ مکاتبت کے طریق پر یہ سمجھوتہ کیا۔ مکاتبت کہتے ہیں کہ کوئی غلام یا لونڈی اپنے مالک سے یہ معاہدہ کر لے کہ وہ ایک مقررہ رقم ادا کر کے آزاد ہو جائے گی۔ بہرحال انہوں نے سمجھوتہ کیا کہ وہ اگر اسے اس قدر رقم، جو رقم مقرر تھی وہ تھی 9 اوقیہ سونا تھا، جو 360 درہم بنتے ہیں، فدیہ کے طور پر ادا کر دیں اگر تو آزاد سمجھی جائے۔ اس سمجھوتے کے بعد برہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارے حالات سنائے، اور یہ جتلا کر کہ میں بنو مستلق کے سردار کی لڑکی ہوں، فدیہ کی رقم کی ادائیگی میں آپ کی اعانت چاہیے۔ اس کی کہانی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوئے، اور غالباً یہ خیال کر کے کہ چونکہ وہ ایک مشہور قبیلے کے سردار کی لڑکی ہے، شاید اس کے تعلق سے اس قبیلے میں تبلیغ ہی آسانیاں پیدا ہو جائیں، آپ نے ارادہ فرمایا کہ اسے آزاد کر کے اس کے ساتھ شادی فرما لیں۔ چنانچہ آپ نے اسے خود اپنی طرف سے پیغام دیا، اور اس کی طرف سے رضامندی کا اظہار ہونے پر آپ نے اپنے پاس سے اس کے فدیہ کی رقم ادا فرما کر اس کے ساتھ شادی کر لی۔ صحابہ نے جب یہ دیکھا کہ ان کے آقا نے بنو مستلق کی رئیس زادی کو شرف ازدواجی عطا فرمایا ہے، تو انہوں نے اس بات کو خلاف شان نبوی سمجھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والوں کو اپنے ہاتھ میں قید رکھیں، اور اس طرح 100 گھرانے یعنی سینکڑوں قیدی بلا فدیہ یکلخت آزاد کر دیے گئے۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ جویریہ اپنی قوم کے لیے نہایت مبارک وجود ثابت ہوئی ہے۔ اس رشتے اور اس احسان کا نتیجہ ہوا کہ بنو مستلق کے لوگ بہت جلد اسلام کی تعلیم سے متاثر ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ گوشوں میں داخل ہو گئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت جویریہ کے والد حضرت حارث اپنی بیٹی کا فدیہ لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور فدیہ دے کر حضرت جویریہ کو آزاد کروانے کے بعد وہ خود بھی اسلام لے آئے، اور پھر اس کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنو مستلق سے مدینہ واپس آئے تو حضرت جویریہ کا باپ حارث بن ابی ذرار اپنی بیٹی کا فدیہ دینے کے لیے آپ کے پاس آیا۔ جب وہ وادی عقیق میں سے پہنچا تو اس نے وہ اونٹ جو اپنی بیٹی کے فدیے میں دینے کے لیے وہ اپنے ساتھ لایا تھا، ان میں سے 2 اونٹ اسے بہت پسند آئے تھے۔ اس نے انہیں وادی عقیق کی ایک گھاٹی میں چھپا دیا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میری بیٹی کو گرفتار کر لیا ہے، یہ اس کا فدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جو تم نے عقیق کی فلاں گھاٹی میں چھپائے تھے؟ حارث نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں۔ متاثر ہوا اس بات سے وہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، اللہ ہی ہے جس نے آپ کو اس سے آگاہ کیا، کیونکہ اس وقت ان اونٹوں کے پاس سوائے حارث کے اور کوئی بھی نہ تھا۔ پھر حارث نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی ان کے 2 بیٹوں نے اور ان کی قوم کے کچھ لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ایک روایت میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت جویریہ کے بھائی عبداللہ بن حارث اپنی قوم
بنو مستلق کے قیدیوں کا فدیہ لے کر آئے تھے، مگر راستے میں انہوں نے اونٹوں اور حبشہ کی ایک باندی کو ایک مقام پر چھپا دیا۔ اس کے بعد عبداللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قیدیوں کے فدیہ کے متعلق بات کی۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، مگر تم فدیہ کے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں لایا۔ آپ نے فرمایا تو وہ جوان اونٹ اور سیاہ فام باندی کہاں ہیں جن کو تم نے فلاں فلاں جگہ چھپا دیا ہے؟ یہ سنتے ہی عبداللہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور کہا کہ اس وقت میرے ساتھ کوئی نہیں تھا جبکہ میں نے فدیے کے اس مال کو چھپایا تھا، اور نہ ہی اس واقعے کے بعد مجھ سے پہلے آپ تک کوئی دوسرا شخص پہنچا ہے، غرض اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ اس بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے سید خاتم النبیین میں بھی لکھا ہے کہ حضرت جویریہ کی شادی کے متعلق ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ جب ان کے والد انہیں چھڑانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کے فیض صحبت سے مسلمان ہو گئے، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام ملنے پر، یعنی رشتے کا پیغام بھیجا تھا جو، انہوں نے خود برضا و رغبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کر دی۔ حضرت جویریہ بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 3 روز پہلے میں نے خواب میں دیکھا، یعنی جب وہ وہاں گئے تھے بنو مستلق کی طرف، کہتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ چاند یثرب سے چلا ہے اور میری آغوش میں آ گرا ہے۔ میں نے ناپسند کیا کہ کسی کو اپنا خواب بیان کروں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب ہمیں قیدی بنا لیا گیا تو مجھے اس خواب کے پورا ہونے کی امید ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد کیا اور مجھ سے نکاح کر لیا تو بخدا میں نے آپ سے اپنی قوم کے بارے میں بات نہ کی تھی، میں نے کوئی سفارش نہیں کی قوم کی رہائی کے بارے میں، حتیٰ کہ مسلمانوں نے خود ہی انہیں آزاد کر دیا۔ مجھے علم نہ ہوا، یہاں تک کہ میری ایک پھوپھوزاد بہن نے مجھے بتایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اس نے مجھے یہ بتایا، اس پر میں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کا حق مہر 400 درہم مقرر کیا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے مظفر و منصور، کامیاب و کامران مدینہ واپس تشریف لائے، اور کل 28 روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر رہے۔ غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کے نفاق کا اعلانیہ اور باغیانہ اظہار جو اس نے کیا تھا، اس کا بھی تاریخ میں ذکر ملتا ہے، جس کی تفصیل یوں ہے کہ بنو مستلق سے لڑائی ختم ہو گئی اور مسلمان ابھی مریسی کے کنویں پر موجود تھے۔ اس کا پانی بہت کم تھا، کنویں کا ڈول ڈالا جاتا تھا تو آدھا بھر کر آتا تھا۔ کنویں پر سنان بن وبر جوہنی آیا جو بنو خزرج کا حلیف تھا۔ اس وقت پانی پر مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت موجود تھی۔ سنان بن وبر جوہنی نے اپنا ڈول ڈالا اور عمر بن خطاب کے نوکر جہجہ بن مسعود غفاری نے بھی اپنا ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے۔ سنان اور جہجہ کے ڈول ٹکرا گئے، جس پر یہ دونوں شخص آپس میں الجھ پڑے۔ پانی تھوڑا تھا، کسی کو پورا پانی نہ ملا۔ جہجہ نے سنان کو مارا اور اس کا خون بہنے لگا تو سنان نے مدد کے لیے آواز دی اے انصار، اور جہجہ نے آواز دی اے مہاجرین، اور ایک روایت میں ہے اے قریش۔ تو دونوں قبیلوں کی ایک جماعت آ گئی اور ہتھیار نکال دیے۔ قریب تھا کہ بڑا فتنہ برپا ہو جاتا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اطلاع ملی آپ کو، آپ نے اس معاملے کو ختم کروایا۔ بہرحال اس کی تفصیل کی بعض روایات ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق جھگڑے کا سبب یہ بیان ہوا ہے کہ مہاجرین میں سے ایک شخص نے انصار میں سے ایک شخص کی پشت پر ٹانگ ماری۔ اس پر اس انصاری نے کہا اے انصار مدد کے لیے آؤ، اور اس مہاجر نے کہا اے مہاجرین مدد کے لیے آؤ۔ ان دونوں کے درمیان لڑائی کا سبب
پانی کا حوض تھا جس سے انصاری کی اونٹنی نے پانی پیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا یہ جاہلیت کی صدا کیسی ہے؟ کیا باتیں کر رہے تم لوگ؟ جاہلوں والی باتیں ہیں یہ۔ آپ کو سارا حال بتایا گیا۔ آپ نے فرمایا تم ایسی بات کو چھوڑ دو، یہ بھائی چارے کو ختم کرنے والی ہے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرے، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اگر وہ ظالم ہو تو اس کو ظلم سے روک دے، اور اگر مظلوم ہو تو اس کی مدد کرے۔ مہاجرین کی ایک جماعت نے حضرت عبادہ بن صامت سے بات چیت کی، اور انصار کی ایک جماعت نے سنان سے بات چیت کی، تو سنان نے اپنا حق چھوڑ دیا۔ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تک پہنچائیں، بات کی، سمجھایا۔ سنان نے اپنا حق چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن ابی اپنے 10 منافق ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں حضرت زید بن ارقم بھی تھے، لیکن وہ بھی کم عمر تھے، یا بعض روایت کے مطابق ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، جبکہ بعض روایت کے مطابق وہ بالغ تھے۔ عبداللہ بن ابی کو جہجہ کی یہ صدا سنائی دی کہ اے قریش کے لوگوں، اسے شدید غصہ آیا۔ اس نے کہا بخدا میں نے آج جیسا دن کبھی نہیں دیکھا۔ کہنے لگا بخدا مجھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے وقت سے ہی یہ دین سخت ناپسند تھا، لیکن میری قوم نے مجھ پر غلبہ پا لیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ قریش کے لوگ ہم پر حاکم ہو گئے، اور ہمارے شہر میں ان کی کثرت ہو گئی، اور ہمارے احسانات کی ناقدری کی۔ یہ قریش کے افراد ایسے ہیں کہ جس طرح کہا جاتا ہے، بڑی گندی مثال دی اس نے، کہ اپنے کتے کو موٹا کرو تاکہ وہ تمہیں کھا جائے۔ کہنے لگا میرا تو گمان تھا کہ میں اس طرح کی پکار کی صدا آنے سے قبل مر گیا ہوتا، جیسی صدا جہجہ نے دی تھی۔ میں یہاں موجود ہوں، مجھ سے تو یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم اگر ہم مدینہ پہنچ گئے تو سب سے زیادہ عزت والا شخص، سب سے زیادہ ذلیل آدمی کو وہاں سے باہر نکال دے گا۔ پھر اس نے اپنی قوم کے موجودہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا یہ تم لوگوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ تم نے انہیں اپنے شہر میں ٹھہرایا اور وہ وہیں ٹھہر گئے۔ تم نے اپنے اموال میں سے ان کے حصے مقرر کیے یہاں تک کہ وہ مالدار ہو گئے۔ بخدا اب بھی تم اپنے ہاتھ روک لو تو وہ تمہارا شہر چھوڑ کر کسی اور شہر چلے جائیں گے۔ وہ لوگ پھر بھی اس پر راضی نہ ہوئے جو تم لوگوں نے ان کے لیے کیا تھا۔ بڑا بھڑکانے کی کوشش کی کہ مہاجرین تو اس پہ راضی نہیں ہوئے جو تم نے احسان کیا ان پہ، یہاں تک کہ تم نے اپنی جانوں کو موت کا نشانہ بنایا۔ تم لوگ اس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قتل ہوئے، اور تم لوگوں نے اپنی اولادوں کو یتیم کیا۔ اس کے نتیجے میں تم تھوڑے ہو گئے اور وہ لوگ بڑھ گئے۔ حضرت زید بن ارقم نے جب عبداللہ بن ابی کی یہ بات سنی کہ اگر ہم مدینہ پہنچ گئے تو سب سے زیادہ عزت والا شخص سب سے زیادہ ذلیل شخص کو اس سے باہر نکال دے گا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، وہیں کھڑے ہو کے اسے کہا تو ہی اپنی قوم میں ذلیل ہے، تو ہی کمتر ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمان خدا کی طرف سے غلبہ اور شان رکھنے والے ہیں، اور مسلمانوں کی طرف سے طاقت رکھنے والے ہیں۔ غیرت دکھائی انہوں نے۔ اس پر ابن ابی نے اسے کہا تو خاموش ہو جا، میں تو صرف ہنسی مذاق اور کھیل تماشے کی باتیں کر رہا تھا۔ خوف بھی آیا، اس کو ڈر گیا۔ زید بن ارقم یہ ساری باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، اور اس وقت آپ کے پاس مہاجرین اور انصار صحابہ کی ایک جماعت بھی موجود تھی۔ زید نے آپ کو ابن ابی کی ساری بات بتا دی۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ زید بن ارقم نے اپنے چچا سے اس واقعے کا ذکر کیا، اور چچا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً زید کو طلب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کی بات کو ناپسند کیا، اور آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا اے لڑکے، شاید تجھے ابن ابی پر غصہ ہے۔ زید نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے یہ بات اس سے سنی ہے۔ آپ نے فرمایا شاید تمہارے سننے میں غلطی ہو گئی ہو۔ زید نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا شاید تم پر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہو۔
زید نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے۔ لشکر میں ابن ابی کی بات پھیل گئی اور لوگوں کو موضوع بحث یہی بات تھی، اور انصار کے لوگ زید کو ملامت اور تنبیہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تو نے اپنی قوم کے سردار پر یہ الزام لگایا ہے، تو اس کے خلاف ایسی بات کہتا ہے جو اس نے نہیں کہی۔ زید کے چچا نے بھی خفگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا سوجی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جھوٹا قرار دیا اور تم سے ناراض ہو گئے۔ زید نے کہا اللہ کی قسم، جو اس نے کہا میں نے خود سنا ہے۔ اللہ کی قسم خزرج میں عبداللہ بن ابی سے زیادہ مجھے کوئی شخص محبوب نہیں تھا۔ اگر میں یہ بات اپنے باپ سے بھی سنتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتاتا، اگر ایسی بات جو اس نے کہی تھی عبداللہ بن ابی نے۔ مجھے تو کوئی پرواہ نہیں تھی، بڑا ایمان پختہ تھا ان کا۔ کہتا ہے اگر میرا باپ بھی کہتا تو میں یہ بات ضرور بتاتا ہوں وسلم کو، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل کرے گا جو میری بات کی تصدیق کرے گی۔ زید اس صورتحال سے سخت مغموم ہوئے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس سے ایسا غم پہنچا کہ ایسا غم مجھے کبھی نہیں پہنچا تھا۔ میں اپنے گھر بیٹھا رہا، یہاں گھر سے مراد ان کی بیرونی قیام گاہ ہے جہاں کیمپ لگایا ہوا تھا انہوں نے، مدینے والا گھر نہیں تھا، کیونکہ یہ سارا واقعہ ہی مدینے سے باہر کا ہے۔ زید نے لوگوں سے بچنے کے لیے ان کے سامنے آنا چھوڑ دیا۔ انہیں ڈر تھا کہ لوگ انہیں دیکھ کر کہیں کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ دوسری طرف مجلس میں موجود انصار نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور زید کو دیا گیا جواب سنا تو ان میں سے چند لوگ وہاں سے اٹھے اور عبداللہ بن ابی کے پاس آ کر اس کو خبر دی، اور اوس بن خولی نے کہا اے ابو حباب، یہ اس کی کنیت تھی، کہ اگر تو نے یہ بات کہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے تاکہ وہ تیرے لیے استغفار کریں اور تو اس کا انکار نہ کر، کہیں تیرے بارے میں کوئی وحی نازل ہو کر تیری تکذیب نہ کر دے۔ اور اگر تو نے یہ بات نہیں کہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ اور ان کو عذر بیان کر، اور قسم کھا کہ تو نے یہ نہیں کہا تھا۔ تو اس نے اللہ کی قسم کھائی کہ اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ پھر ابن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن ابی، اگر یہ بات تو نے کہی تھی تو توبہ کر لے۔ تو وہ قسمیں کھانے لگا کہ زید نے جو کچھ کہا میں نے وہ نہیں کہا تھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب عبداللہ بن ابی کو خبر ہوئی تو وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے اللہ کی قسم کھائی اور کہا کہ زید نے جو بات آپ کو بتائی ہے وہ میں نے نہیں کہی۔ اور ایک تیسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلا بھیجا تو انہوں نے قسم کھائی کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس پر حاضرین میں سے انصار صحابہ کرام نے کہا امید ہے بچے کو بات میں وہم پیدا ہو گیا ہو اور وہ بات یاد نہ رہی ہو جو ابن ابی نے کہی تھی۔ یہ بات انہوں نے ابن ابی کے دفاع میں کہی کیونکہ وہ اپنی قوم میں معزز اور مرتبے والا تھا۔ کچھ لوگوں نے گمان کیا کہ زید سچ کہہ رہا ہے اور کچھ نے اس کے بارے میں بدگمانی کی۔ کچھ نے تو یقین کر لیا کہ زید چاہے چھوٹی عمر کے ہیں لیکن سچ بات ہی کہہ رہے ہیں۔ بہرحال اکثر جو تھے بڑے وہ اس کو غلط سمجھتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ جب ابن ابی کا واقعہ ہوا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے سائے میں تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس ایک سیاہ فام غلام آپ کی پیٹھ دبا رہا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ کی کمر میں درد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گزشتہ رات مجھے اونٹنی نے گرا دیا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان باتوں کے بعد پھر میں نے اصل بات کی طرف میں آیا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں کہ میں ابن ابی کی گردن مار دوں، اسے قتل کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں صحابہ کو اسے قتل کا حکم دوں تو وہ اس کو قتل کر دیں گے تو مدینہ میں بہت سے لوگوں کو یہ ناگوار گزرے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ محمد بن مسلمہ کو حکم دیں کہ وہ اس کو قتل کر دے۔ آپ نے فرمایا لوگ یہ باتیں نہ کرتے پھریں کہ میں اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا پھر آپ لوگوں کو روانگی کا حکم دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔
ایک روایت میں ذکر ہے کہ آپ نے خود حضرت عمر سے فرمایا کہ کوچ کرنے کا اعلان کرو. یہ دن کا وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سفر نہیں کیا کرتے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خیال تھا کہ اس نے بات ضرور کی ہے، اور اسی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کہا اچھا پھر یہ کہتا ہے کہ ذلیل آدمی کو نکال دے گا تو چلو سفر کرتے ہیں، واپس جاتے ہیں مدینہ، دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے. بہرحال حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے لوگوں میں روانگی کا اعلان کیا. اس وقت شدید گرمی تھی اور آپ کی عادت یہ تھی کہ ٹھنڈے وقت سفر کرتے تھے، لیکن جب ابن ابی کی خبر آئی تو اس وقت کوچ کیا، اور سب سے پہلے آپ کو سعد بن عبادہ ملے، اور بعض نے کہا کہ اسید بن حذیر ملے. انہوں نے کہا السلام علیکم علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس وقت میں روانگی اختیار کی ہے جس میں آپ کی عادت روانگی کی نہیں ہے اس گرمی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھ تک وہ باتیں نہیں پہنچی جو تمہارے ساتھی نے کہی ہیں؟ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا ساتھی؟ آپ نے فرمایا عبداللہ بن ابی نے کہا ہے کہ جب وہ مدینہ واپس لوٹے گا تو زیادہ عزت والا شخص مدینہ سے زیادہ ذلت والے کو نکال دے گا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو اس کو مدینہ سے نکال دیں، کیونکہ وہ ذلیل ترین اور آپ بہت عزت والے ہیں، اور عزت اللہ کے لیے اور آپ کے لیے اور مومنین کے لیے ہے. پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نرمی کریں. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ میں لایا اور اس کی قوم اس کے لیے تاج پوشی کی تیاری کر رہی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ لے آیا تو اس کا خیال ہے کہ آپ نے اس کی بادشاہت چھین لی. بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زید کی بات کا یقین آ گیا تھا کہ اس نے صحیح کہا ہے اور عبداللہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس وقت آپ حکمت مصلحتاً خاموش رہے اور آپ نے کہا چلو مدینہ جا کے دیکھتے ہیں کون ذلیل ہے اور کون عزت والا ہے. لیکن بہرحال آخر میں پھر یہی ثابت ہوا کہ اس کا قصور تھا اور اس نے یہ باتیں کہی تھیں. اس کی تفصیل جو مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھی ہے وہ بھی انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا. اگلے جمعہ انشاءاللہ برطانیہ کا جلسہ سالانہ بھی شروع ہوگا، اس کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے ببرکت فرمائے اور تمام کارکنان کو اعلیٰ اخلاق دکھاتے ہوئے اور قربانی کے جذبے سے اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مہمان آئے ہیں ان کو بھی اپنی حفاظت میں یہاں رکھے، جو سفر میں ہیں آنے کی تیاری میں ہیں، سفر شروع کرنے والے ہیں، جنہوں نے بھی آنا ہے سب پر اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، ان کو حفاظت سے لے کر آئے. کچھ مرحومین کا ذکر اور جنازہ پڑھاؤں گا میں ان کا. اس میں ہے پہلا سلیمہ بانو صاحبہ جو حمید کوثر صاحب ناظر دعوت اللہ شمالی ہند کی اہلیہ تھیں. یہ گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحومہ موسیہ تھیں. محمد حمید کوثر صاحب لکھتے ہیں کہ یہ عبدالغنی صاحب مرحوم بھدرواہ جموں کشمیر کی بیٹی تھیں، جنہوں نے مولوی محمد حسین صاحب کے ذریعہ 1935 میں بیعت کی تھی. جلسہ سالانہ قادیان میں پہاڑی اور برفیلی راستوں پر پیدل چل کر اور کچھ حصہ ٹانگے پر سوار ہو کر تقسیم ملک تک قادیان میں حاضر ہوتے تھے اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ خطاب سنتے تھے. بڑا شوق تھا. کہتے ہیں اپنی اہلیہ کے بارے میں کہ جو ہمیں واقف زندگی کو گزارا الاؤنس ملتا تھا بہت معمولی تھا، لیکن انتہائی کفایت شعری سے گزارا کرتی تھی اور مہمانوں کی مہمان نوازی بھی کرتی تھی، اور کہتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس الاؤنس میں غیر معمولی برکت عطا فرمائی ہے. قناعت تھی، کبھی شکوہ نہیں کیا.
یہ ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو بعض دفعہ شکوے کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کوثر صاحب کیونکہ میرا تبادلہ سری نگر میں پہلی پوسٹنگ تھی، وہاں سے تو بمبئی میں ہو گیا. وہاں بمبئی میں بطور صدر لجنہ خدمت بجا لاتی رہیں. پھر کوابیر میں تبادلہ ہو گیا. وہاں انہوں نے کہا کہ عربی سیکھنا میرے لیے تو مشکل ہے، تو میں عورتوں سے جو بول چال کی عربی ہے وہ سیکھ لیتی ہوں. اور پھر وہ سیکھی اور بڑی جلدی سیکھی اور ان کی تعلیم و تربیت میں بڑا اہم کردار ادا کیا. 86 سے 97 تک 11 سال صدر لجنہ معلیٰ کوابیر کے طور پر خدمت بجا لاتی رہیں. لجنہ معلیٰ کو اثر نو منظم کیا، اجتماع کے انعقاد کا سلسلہ شروع کروایا. خلیل مسیح رابع نے بھی ان کی تعریف کی تھی کہ لجنہ معلیٰ جماعت کوابیر کا اجتماع ہو رہا ہے، اجتماع کا ہو رہا تھا ان کے، اس سے میں نے بتایا اور بتایا کہ ان کا 5واں اجتماع ہے. پھر فرمایا کہ لجنہ معلیٰ کوابیر ساری عرب خواتین پر مشتمل لجنہ ہے، صرف ایک ان میں ہندوستان سے گئی ہوئی کشمیر کی خاتون بھی ہیں، مگر وہ بھی اب بالکل عربوں کی طرح بن چکی ہیں. گھل مل کے انہوں نے ان کی تربیت کی. پھر کہتے ہیں 1998 میں واپس آ گیا پاکستان، ساتھ میرے آ گئیں، اور جب تک صحت اور حالات نے اجازت دی مرحومہ تقریباً روزانہ بیت الدعا اور مسجد مبارک اور بیت الذکر اور بیت مقرہ میں نوافل اور دعا کے لیے جایا کرتی تھیں. شریف عہدے صاحب امیر کوابیر لکھتے ہیں کہ مرحومہ کو پہلی صدر لجنہ مقرر کیا گیا، مسلسل 6 سال تک یہ ذمہ داری ادا کرتی رہیں. انہوں نے تو زیادہ لکھا ہے، انہوں نے 6 سال لکھا ہے. بہرحال آخر تک وہ رہیں جب تک وہاں تھیں. مرحومہ نے مختلف دینی درسوں اور دینی سرگرمیوں کے ذریعے لجنہ کی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کیا. مرحومہ اپنے حسن سلوک اور خوش اخلاقی کے ذریعے جماعت کوابیر کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے میں کامیاب ہوئیں. جلد ہی عربی بول چال سیکھ لی اور جماعت کے بیٹوں اور بیٹیوں میں یوں ضم ہو گئیں جیسے وہ ان میں سے ایک ہوں. اور کہتے ہیں پچھلے 20 سالوں میں قادیان واپسی کے بعد سے وفات تک کوابیر کی خواتین کے ساتھ پھر بھی تعلق رکھا انہوں نے. اور مہمانوں کی جب وہاں تھیں تو حضرت مسیح موعود مہمانوں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھیں. مہمان نوازی کا خاص وصف تھا. اسی طرح جماعتی سینٹر کی صفائی کی طرف بھی وہ توجہ دیتی تھیں. عثمان خان میں ایک بیٹی اور 2 بیٹے شامل ہیں. ایک بیٹے ان کے مربی ہیں طاہر مجید مبشر کوثر، MTA الوریہ قادیان میں خدمت بجا لا رہے ہیں. بیٹی ان کی بشرا کوثر صاحب ہالینڈ میں ہیں، ڈاکٹر ایمن عہدے کی اہلیہ ہیں. نیشنل لجنہ معلیٰ ہالینڈ میں نیشنل سیکرٹری خدمت خلق کے طور پر خدمت کر رہی ہیں. چھوٹے بیٹے شریف کوثر یہ جو بڑے ہیں مبشر کوثری MTA عربیہ یہاں UK میں خدمت انجام دے رہے ہیں. اور شریف کوثر جو ہیں یہ قادیان میں نائب صدر مجلس خدام احمدیہ بھی ہیں، مربی بھی ہیں. اور اس کے علاوہ ایڈیشنل انچارج شعبہ سمیع بصری بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کی نیکیاں جاری رکھیں ان کی اولاد میں. دوسرا ذکر ہے نور الحق مظہر صاحب کا، لاہور کے تھے، جو راغب ضیاء الحق صاحب ربی سلسلہ تنزانیہ کے والد تھے. گزشتہ دنوں میں ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے. راغب ضیاء الحق صاحب لکھتے ہیں ان کے خاندان میں احمدیت ان کے دادا منشی محمد الدین صاحب کے ذریعے سے آئی تھی، جنہوں نے 1905 میں اپنے چچا کے ہمراہ بیعت ان کی بات کی ہے، لیکن 1905 میں بیعت کا شوق لیے قادیان پہنچے. حضرت مسیح علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کا بھی شرف حاصل ہوا. بیعت کی درخواست کی لیکن اعلان کیا گیا کہ حضرت اقدس کی طبیعت ناساز ہے، بیعت نہیں ہوگی.
اس دن بیعت نہیں ہوئی، واپس آ گئے، پھر اس مسیح اول کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ 1974 میں ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے، مخالفین نے اس مکان کو آگ لگا دی، گھر کا سارا سامان جل گیا، کوئی پناہ نہیں دیتا تھا۔ پھر ایک احمدی نے اپنے گھر میں پناہ دی، اور کہتے ہیں میرے والد نے بڑے صبر اور شکر سے اس چھوٹے سے گھر میں گزارا کیا، کبھی ان کی زبان پہ کوئی شکوہ نہیں آیا، اور یہ نہیں کہا کہ سب کچھ جل گیا۔ اس کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے بعد ان کو اپنا مکان بنانے کی توفیق دی، اور یہ یہی کہا کرتے تھے کہ 1974 کی قربانی کا صلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ 1974 میں مسجد مغل پورہ کی حفاظت کر رہے تھے تو غیر احمدی احباب نے مسجد پہ حملہ کر دیا۔ انہوں نے ایک لوہے کی سلاخ آپ کے سر پہ ماری، جس کا یہ نشان پر زخمی ہوئے، اور ساری عمر بھی نشان رہا ان کے سر پہ۔ کہتے ہیں میرے والد صاحب کو میں نے دیکھا ہے ہمیشہ تہجد میں گریہ ازاری کرتے دیکھا ہے، اور نمازوں کی خاص پابندی، گھر نماز سینٹر تھا، نماز 5 وقت نماز کی امامت کرایا کرتے تھے، قرآن کریم پڑھنے اور نمازوں کی طرف گھر والوں کو تلقین کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ محلے کی مسجد کے مولوی نے تقریر کی کہ یہ احمدی جو ہیں ان کا قرآن الگ ہے، نماز اور طرح پڑھتے ہیں۔ تو اس دوران کہتے ہیں مسجد میں ہی ہمارا ایک ہمسایہ تھا، وہ کھڑا ہو گیا غیر احمدی، اس نے کہا مولوی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ پوری گلی میں صرف ایک گھر ہے جہاں قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے، اور وہ نور الحق کا گھر ہے، اور وہی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ تو آج کل تو مولوی کا خوف اتنا ہے کہ یہ بات کہہ نہیں سکتا کوئی۔ بہرحال اپنے محلے میں انتہائی شریف النفس بزرگ مشہور تھے، آخری بیماری میں بھی سخت غیر احمدی جو تھے لوگ مخالفین، وہ بھی آپ کا حال پوچھنے گھر آتے تھے، انتہائی سخی دل اور غریب پرور تھے، بغیر کسی کو بتائے ضرورت مندوں کو راشن بھجوا دیا کرتے تھے۔ پسماندگان میں ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں شامل ہیں۔ بیٹی ایک علیم محمود صاحب ربی صلی کی اہلیہ ہے امت المتین، وہ بھی گھانا میں ہونے کی وجہ سے جنازے میں شرکت نہیں کر سکیں، وفات کے وقت وہاں نہیں تھیں۔ بیٹے راغب ضیاء الحق تنزانیہ میں مربی ہیں، وہ وہاں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں، وہ بھی میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے اپنے والد کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، اور ان سب کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ اگلا ذکر ہے امت الحفیظ نگر صاحبہ، جو محمد شفیع صاحب مرحوم روا کی اہلیہ تھیں، یہ بھی گزشتہ دنوں میں وفات پا گئیں، مرحومہ موسیہ تھیں۔ اور مبارک تنویر صاحب مربی سلسلہ جرمنی کی ساس تھیں، ان کی بیٹی ہیں امت الجمیل غزالہ جو نائب صدر لجنہ بھی ہیں جرمنی کی۔ امت الجمیل صاحبہ لکھتی ہیں کہ صوم و صلات کی پابند تھی میری والدہ، اعلیٰ صفات کی حامل نیک شخصیت تھیں، کوئی دعا کے لیے کہتا تو اپنے اوپر لازمی سمجھ لیتی، اور پوری فکر اور لگاؤ سے درد دل کے ساتھ اس کی دعاؤں میں لگ جاتی۔ خلافت سے انتہائی درجے کے وفا کا تعلق تھا، بچوں کو بھی اس کا درس دیا کرتی تھیں، جماعتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی تھیں، اور ہمیں عملی طور پہ سکھایا کہ دین کی خدمت ہی اصل سرمایہ ہے۔ لجنہ کے مختلف عہدوں پر خدمت کی توفیق ملی، تبلیغ کا جنون کی حد تک شوق رکھتی تھیں، پیدل ہی دور دراز علاقوں میں تبلیغ میں نکل جاتی تھیں جب تک وہاں مخالفت اتنی زیادہ نہیں تھی، اجازت تھی تبلیغ کی، مقدمے زیادہ نہیں بنتے تھے، اصول تبلیغ کرتی رہیں، میڈیکل کیمپس لگاتی تھیں، ہومیوپیتھک دوائیں تقسیم کیا کرتی تھیں۔ ان کی مساعی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں 50 کے قریب پھل بھی عطا فرمائے، یعنی لوگوں کو بیعت کروانے کی ان کو توفیق ملی۔ دنیاوی لحاظ سے تعلیم کم تھی، مگر علم حاصل کرنے کا شوق تھا، دینی کتب پڑھ کے ہی بڑی مدلل گفتگو کیا کرتی تھیں، اور ہر شخص کے ذہنی معیار کے مطابق اس سے بات کیا کرتی تھیں۔ کبھی کوئی سوالی ان کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں گیا۔ خواتین کو
ہمیشہ یہ کہا کرتی تھیں بجائے مانگنے کے روزگار حاصل کرنے کی کوشش کرو. مختلف غریب بچوں کو اپنے گھر رکھ کر انہیں تعلیم بھی دلوائی اور پھر ان کی شادیوں کے اخراجات خوش دلی سے برداشت کیے اور ان سے بہت حسن سلوک ہمیشہ رکھا. کہتی ہیں غزالہ صاحبہ کہ میں جب ملنے گئی ان کو تو انہوں نے کہا کہ تم وقف زندگی ہو اس لیے میں تمہیں روکتی نہیں, تم واپس جاؤ اب اپنی رخصت گزار کے. بھائی نے بھی کہا بیماری جو شدید تھی کہ ان کو بلا لیں, انہوں نے کہا نہیں وہ وقف ہے اس کو رہنے دو. عثمان گان میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں اور نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں ہیں جن کو کسی نہ کسی رنگ میں جماعت کی خدمت کی توفیق مل رہی ہے. سب کو بڑا نیک ماحول انہوں نے قائم کیا اپنے گھر میں. اللہ تعالیٰ کی وجہ سے دونوں داماد بھی جماعت کی خدمت کی توفیق پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم کو سلوک فرمائے اور ان کی نیکیاں آگے نسل میں بھی جاری فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.